بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، ہمارے سامنے اس وقت انصر رضا صاحب جو ہیں مرزا صاحب کے ماننے والے، ان کے بڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ایک ٹویٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ مشنری سے تعلق رکھتے ہیں جماعت قادیانیہ کی۔ تو کہتے ہیں جی، غیر احمدی علماء سے ایک سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن سیاد، مسیلمہ اسود اور سجا نے دعویٰ نبوت کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسیلمہ کو ہی کیوں کذاب کہا؟ یہ ان کا کہنا ہے۔ گویا کہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کسی اور کو کذاب کہا یا نہیں کہا، یعنی ان کو یہ کنفرم ہے کہ کسی اور کو کذاب کہا ہی نہیں، مسلمہ کو ہی کہا۔ اب وجہ پوچھ رہے ہیں جی کسی اور کو کذاب کیوں نہیں کہا، صرف مسلمہ کو ہی کیوں کذاب کہا ہے؟ تو گویا کہ ان کو کنفرم ہے کہ کسی اور کو کذاب نہیں کہا، صرف مسلمہ کو کیوں کذاب کہا۔ اب ایک تو اس نے اس پر ایک حدیث لگائی ہے، محمد بن شکیل صاحب جو ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث لگائی جو آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحى إلي في المنام أن أنفخهما۔ دوسرا حصہ اس کا فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة۔ تو یہاں پر کذابینی کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہم صحیح بخاری میں سے بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نہم ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اور یہ جناب چھپی بھی جماعت احمدیہ ربوہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 258 ہے یہ اس کا، جلد نمبر 9 کا۔ یہاں پر بھی وہ چیز موجود ہے، انفخہما فنفختہما فطارا فاولتہما کذابین یخرجان بعدی۔ یہ جناب یہاں پر اس کے لیے کذابین کا لفظ موجود ہے، اور وہ اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹے شخص سمجھے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک انسی ہے، دوسرا مسلمہ۔ تو یہاں پر اسود انسی کو بھی کذاب کہا گیا ہے۔ یہ جو انسی ہے یہ وہی اسود ہے جس کو انصر رضا نے لکھا تھا اسود، اس کا پورا نام اسود انسی ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر موجود ہے، اس کی اگلی بھی یہی ہے، بینہما صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ فاولتہما کالکذابین۔ تو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا۔ اب یہ بھائی نے لگائی حدیث، تو انصر رضا صاحب کی حماقت، جس طرح کی یہ بونگیاں دوسرے قادیانی بھی مارتے رہتے ہیں، واضح ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جی اس حدیث میں مسیلمہ اور اسود کو عمومی رنگ میں جھوٹا کہا گیا ہے، لیکن کذاب کا لائقہ صرف مسیلمہ کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اسود نے کبھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ بولا تھا کہ اسے عمومی رنگ میں کذاب کہہ دیا گیا؟ عمومی رنگ کس بنا پر؟ اصل بات اس کی کیا تھی؟ اصل بات میں شروع میں یہ کیا کہہ رہا تھا، صرف مسیلمہ کو ہی کیوں کذاب کہا؟ جب اس کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی کہ مسلمہ میں تحدید نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی کذاب کہا گیا ہے، تو اس نے جناب ادھر ادھر چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ اب اس نے اس بات کو تعصب کے سر مان دیا ہے۔ اگر تعصب کو دور کر کے دیکھیں تو عموم و خصوص کی بات مسیلمہ اور اسود کے علاوہ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اسود نے نہ حکومت میں شراکت مانگی، نہ جھوٹا کلام لکھا، نہ جنگ کی، اس لیے وہ صرف دعویٰ نبوت میں جھوٹا تھا۔ اب ادھر ادھر کی دیکھیں، کہاں شروع میں کیا کہہ رہا تھا جی، صرف مسیلمہ کو ہی کیوں کذاب کہا؟ جب دوسری جگہ کذاب ثابت ہو گیا
تو اب وہ ان کے جو ہے تفصیلی اعمال میں چلا گیا، جی اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، اس نے وہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے اوپر بھی مزید تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو اب پھر انہوں نے صحیح تجزیہ کیا، بہت بڑی شان سے آپ کی حیثیت، دعویٰ نبوت میں جھوٹا تھا، مسلمہ ویسے کذاب تھا، الفاظ کا الٹ پھیر کر کے دونوں کو کذاب ہی فرما رہے ہیں جناب، ایک کو جھوٹا کہہ کر دوسرے کو کذاب کہہ کر معنی تو ایک ہی ہے، مریخ سے آئے ہیں۔ کذابین کے معنی اب تک نہیں فرمائے جناب نے، کذاب کا معنی پوچھا تھا ان سے۔ تو ناظرین، آج آپ نے ایک دفعہ پھر انصر رضا صاحب کی حماقت ملاحظہ کی، جیسے آپ دیگر قادیانیوں کی حماقتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک اور حماقت بھی دیکھیں۔ تعجب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق، اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز مانتے ہیں، پر خدا کے لیے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اور حماقت اور جہالت ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم تو غیر احمدی علماء کو جو اس نے کہا ہے، ہم تو بالکل بھی یہ بات نہیں کہتے کہ خدا کسی کا نام مسیح یا عیسیٰ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت 45 ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو خوشخبری دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم۔ تو یہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، واضح طور پر خدا تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اور ہم بالکل مانتے ہیں، تو یہ کس طرح سے یہ بات کہہ سکتا ہے اور اپنی حماقت کو واضح کر سکتا ہے، اور دجل و فریب ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو اس دوسری ٹویٹ کے جائزے کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور شعور اور ہدایت دے، آمین ثم آمین۔